بڑے نیکیاں انجام دینے والے وہ لوگ گزر چکے ہیں کہ ان کی نیکیوں کا صلہ مکمل دنیا میں نہیں مل پایا۔ 10 آدمیوں کو قتل کرنے والا ایک مرتبہ سولی پر چڑھا دیا جانا یا اس کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جانا اس کی جرم کی سزا نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن نے کہا سواء محیاہم و مماتہم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان کی دنیا اور ان کی آخرت، ان کی زندگی اور ان کی موت یہ دونوں یکساں رہے گی؟ کیا ان نیکیوں کا صلہ یا ان کے گناہوں کی سزا نہیں دی جائے گی؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، عجیب قرآن نے سوال اٹھایا ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ ایک وہ شخص جو ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے لرز رہا ہے، ایک ایک لقمہ لیتے ہوئے تڑپ رہا ہے، ایک ایک رشتہ نبھاتے ہوئے پس رہا ہے، ایک وہ شخص کے جو اپنی تنہائیوں میں اپنی ناجائز تمناؤں پر چھری چلا رہا ہے اور ایک ایک سانس کو اللہ کی محبت سے آباد کرنے کی فکر میں ٹوٹ رہا ہے، کیا یہ شخص اور ایک بے لگام زندگی گزارنے والا اور بے مہار زندگی گزارنے والا، جسے جہاں چاہے چر لے، جو چاہے کھا لے، جس سے چاہے رشتہ توڑ لے جوڑ لے، جس کو کوئی درد و غم نہیں، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کوئی پیمانے نہیں، شہوت کا بندہ بن چکا، شکم کے بھرنے کے لیے زندگی کو لٹا چکا، اپنی جو جی میں آئے کرنے لگ جائے، یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آخرت کی ایک اور دلیل ہے، آخرت کی ایک اور دلیل ہے، ہر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے، ہر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے، مجھے کاش وہ جوانی مل جائے جو کبھی بڑھاپے سے نہ بدلے۔ کوئی انسان بوڑھا ہونا نہیں چاہتا ہے، مجھے ایسی صحت مل جائے جو کبھی بیماری سے نہ بدلے، مجھے وہ دولت و نعمت مل جائے جو فقیری اور تنگی سے کبھی نہ بدلے، مجھ سے چھینی نہ جائے، میرے سے ان خوبیوں کو ختم نہ کر دیا جائے، مجھے موت کا سامنا کرنا نہ پڑے، میرا حسن نہ ڈھل جائے، مجھے بڑھاپے کی جھریاں میرے چہرے پر نمایاں نہ ہو جائے، میرے بالوں کا ریشمی پن وہ سفیدی میں مبدل نہ ہو جائے۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہے، اس کے سننے کی خواہشات ہے، اس کے چکھنے کی خواہشات ہے، اس کے دیکھنے کی خواہشات ہے، اس کی تنہائی کی خواہشات ہے، لیکن بڑھاپا آ کر رہے گا، بیماریوں کا حملہ ہو کر رہے گا، موت کے پنجے دبوچ کر رہیں گے، بالوں کی سیاہی سفیدی سے بدل کر رہے گی۔ کہاں ہے یہ خواہشات پورا کرنے کی جگہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ختم ہونے والی خواہشات کو نا ختم ہونے والی زندگی میں پورا کرنے کا انتظام کیا ہے۔ اس ختم ہونے والی جوانی میں، اس ختم ہونے والی زندگی میں، اس ختم ہونے والی صحت میں، اس چھننے والی دولت میں نا ختم ہونے والی خواہشات نہ کبھی کسی کی پوری ہوئی ہے، نہ میری پوری ہونے والی ہے، نہ کسی اور انسان کی پوری ہونے والی ہے۔ آخرت 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 یہی میری منزل ہے، آخرت میرا مقصود ہے، آخرت میری سمر جائے، مجھے اس کی تیاری کرنا۔ آج دنیا کے حالات، آج دنیا کی بیماریاں، آج دنیا کی مہنگائیاں اور آج دنیا کی بے وفائیاں اس لیے دل کو بے قرار کر رہی ہے کہ آخرت کا تصور کمزور ہو گیا، آخرت کا یقین دھندلا ہو گیا، آخرت کی تیاری کے جذبے آدمی کی طبیعت کے اندر ختم ہوتے، مردہ ہوتے، دفن ہوتے جا رہے ہیں۔ آخرت کا دھیان کتنی بڑی نعمت ہے، دنیا کی ہر مصیبت کو آسان کر دیتا ہے۔ آخرت کا یقین، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کا مصیبت زدہ جنت کی ایک ڈبکی دی جائے گی تو وہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں کوئی مصیبت ہی نہیں دیکھی،
تو دنیا کی ساری مصیبتیں بھول گیا، جنت کی ایک ڈبکی میں، جنت کی ایک ڈبکی میں، جنت کے ایک رحمت کے جھونکے میں۔ اسی طریقے سے جس شخص نے دنیا میں بڑی راحتیں حاصل کی، بڑے عیش و عشرت میں زندگی گزاری، ناز و نعم میں جیتا رہا، جہنم کا ایک جھونکا، جہنم کی ایک تپش اور جہنم کی ایک لہک اس کے دنیا کے سارے ناز و نعم کو بھلا دے گی۔ وہ کہے گا کہ ما رأیت خیرا قط، کہ مجھے دنیا میں کوئی بھلائی ملی ہی نہیں ہے، مجھے دنیا میں کسی نعمت سے لطف اندوز ہونا ملا ہی نہیں ہے۔ آخرت، آخرت کتنی بڑی چیز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، یہ دونوں سوکنوں کی طرح ہے، جس کے دل میں دنیا آ جائے آخرت اس کے دل میں نہیں آ سکتی، جس کے دل میں آخرت آ جائے اسے دنیا کا غم نہیں ستا سکتا ہے۔ یہ دونوں سوکنوں کی طرح۔ شوہر جب تھکا ہوا صحابیات کے گھر میں آتا تو صحابیہ کہتی کہ آپ کو آخرت کا غم کافی ہے، آپ یہ دوسرے غم اپنے ذہن پر کیوں سوار کر رہے ہیں؟ آپ کو آخرت کا غم کافی ہے، آپ یہ دوسرے غم کیوں سوار کر رہے ہیں؟ ایک بیمار کو جب یہ دھیان آ جائے کہ ٹھیک ہے، یا تو میری بیماری صحت پر ختم ہوگی مولا کی اگر مرضی ہے، یا تو میری بیماری موت پر ختم ہوگی، غدن نلقى الاحبہ محمدن و صحبہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روح پرواز کر رہی ہے، ان کی بیوی کہتی ہے واہ کر واہ، ہے میرے شوہر کی تکلیف۔ حضرت بلال فرماتے ہیں ابھی تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملاقات کروں گا، جن صحابہ کے فراق میں تڑپ رہا تھا ان سے میری ملاقات ہونے والی ہے۔ واہ فرحتا، یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ ایک مخلوق کو، ایک بنے ہوئے کمزور، ناپاک، حقیر، گناہگار انسان کے لیے اللہ سے ملاقات سے بڑی کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا راضی ہو جانا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اگر موت نہ ہو تو اللہ کا دیدار کیسے ہو؟ اگر موت نہ ہو تو اللہ کا دیدار کیسے ہو؟